بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، موجودہ دور چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر آدمی انٹرنیٹ کے ذریعے سے گھر بیٹھے ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ علم دین بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جا رہا ہے، اور یوٹیوب وغیرہ پر مختلف قسم کے اسکالرز کی تقریریں سن رہے ہیں اور سن کر کے انہی پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایسے بھی لوگ انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ جن کو صحیح سے قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہ آ کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آئیے اس کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59، اللہ says اندہو مفاتیح الغیب، with him are the keys of the unseen، لا یعلمہا الا ہوا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 269، اللہ says وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، سورہ ابسہ آیت نمبر 32، 33، 34 and 35، اللہ says فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، a deafening۔ دوستو، آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے اس آدمی کو صحیح سے قرآن کریم پڑھنے بھی نہیں آ رہا، لیکن لوگ اس کی تقریر کو سن رہے ہیں اور بہت سارے لوگ تو اس کی باتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ علم دین کس سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 43۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے دریافت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اہل الذکر کی تفسیر اہل العلم نقل کی گئی ہے، یعنی علماء سے مسئلہ دریافت کرنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو علماء سے دریافت کیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر بڑی جماعت سے چھوٹی جماعت جاتی تاکہ دین کی صحیح سمجھ حاصل کرے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ اس آیت سے بات سمجھ میں آئی کہ ہر فن کا ایک آدمی ماہر ہوا کرتا ہے اور اسی ماہر سے جا کر کے اس فن سے متعلق کوئی بھی بات دریافت کرنا چاہیے۔ اب علم دین اور شریعت کے مسائل سیکھنے کے لیے اسی جماعت کے پاس جانا ضروری ہوگا جس کو شریعت کا علم حاصل ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے علماء اور فقہا کی جماعت ہے جن سے جا کر کے ہمیں شریعت کے مسائل حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی شریعت کے مسائل سیکھنا چاہے اور علماء کی طرف نہ جائے تو پھر ایسی صورت میں سوائے گمراہی کی کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ خود حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نہ تو دینار کے وارث بناتے ہیں، نہ دراہم وراثت میں چھوڑتے ہیں، یہ لوگ تو علم وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم یہ انبیاء کی وراثت ہے اور علماء اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کی وراثت علم دین حاصل کرنا ہے تو علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوگا، اور اگر علماء کے بجائے کسی ڈاکٹر سے، کسی انجینئر سے، ایڈوکیٹ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھیے بخاری شریف حدیث نمبر 100۔ اس کے علاوہ علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو یہ علم دین ہے، سو تم دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ مقدمہ مسلم روایت نمبر 26۔ اس سے بہت ہی اہم بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ علم دین حاصل کرنے سے پہلے جس سے علم حاصل کیا جا رہا ہے اس کو جانچنا اور پرکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہر ایرے غیرے سے اگر جا کر کے ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ اس آدمی کو خود علم نہیں ہوتا، شریعت کا صحیح سے وہ جانکار نہیں ہوتا، اور وہ دوسروں کو مسائل بتاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ حالانکہ محدثین علم دین حاصل کرنے اور حدیثوں کو حاصل کرنے میں اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی متقی اور پرہیزگار نہ ہو تو اس سے بالکل حدیث نہیں لیتے، یہاں تک کہ کوئی آدمی خلاف مروت کوئی کام کر دے تو اس سے بھی حدیث بالکل بھی نہیں لیتے تھے۔ اس قدر انہوں نے احتیاط سے کام لیا تھا، تو آج جا کر کے وہ علم ہمارے پاس پہنچا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا اور بھولے بھالے عام مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جس سے چاہے علم حاصل کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی مدد سے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج سب سے اہم کام ہم سب کے اوپر اور ہم سب کے لیے سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علماء سے مربوط ہو جائیں، علماء سے اپنا تعلق وابستہ کر لیں، علماء سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں۔ اسی میں ہم سب کے لیے نجات ہے، اس لیے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ رب العزت کا خوف سب سے زیادہ علماء کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یہ جو بات بھی بتائیں گے اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے، اللہ رب العزت کا استحضار کرتے ہوئے صحیح بات آپ کو بتائیں گے۔ اسی وجہ سے علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں، یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔